کربلا میں جو ہمیں تربیتی نکات ملتے ہیں اس کی ایک فہرست آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے دین محوری، یعنی جو ہے ان کا مطمع نظر جو ہے وہ دین تھا، اور ہر چیز میں دین کو اولویت حاصل تھی۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ نماز عاشور والے دن جو ہے وہ نماز جماعت اور نماز خوف ادا کی گئی، اس کے بھی اپنے خاص مخصوص احکام ہیں، اور شب عاشور جو ہے عبادت کے لیے جو ہے وہ مہلت مانگی گئی۔ یہ ساری چیزیں امام کی، اور جگہ جگہ پر امام نے آیات الہی کی تلاوت فرمائی، اور یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ ان کا جو ہے ہدف اور مقصد وہ دین کی سربلندی تھا، لہٰذا دین محوری، دین سینٹرڈ تھا وہ۔ نمبر دو، جو بھی ان کا ہدف تھا وہ اس پر اسٹرکٹلی جو ہے اسٹک تھے، اور انہوں نے کسی چیز کا کوئی کمپرومائز نہیں کیا اپنے ہدف پر۔ اور وہ ہدف اہداف ہم نے پچھلے دفعہ بیان کیے تھے کہ جس میں ایک جو ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے، لہٰذا امام نے جو ہے وہ قبر نبی پر جب وہ آپ پہنچے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ بار الہ تو جانتا ہے کہ میں معروف یعنی نیکیوں سے کتنی محبت، اور منکر یعنی برائیوں سے کتنی نفرت کرتا ہوں۔ اے میرے مالک، تجھ سے اس قبر یعنی رسول خدا کی اور اس صاحب قبر کا واسطہ دے کر فریاد کرتا ہوں کہ تو مجھے وہ راہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما جسے تو اور تیرا رسول راضی ہو جائے۔ تو یہ جو ہے امام کی جو ہے وہ اور تمام کربلا والوں کی جو ہے ہدف محوری۔ اس کے بعد آپ کا جو پیغام تھا وہ آفاقی پیغام تھا، وہ کسی ایک خاص وقت کے زمان کے لیے نہیں تھا، وہ آئندہ آنے والی دنیا، جب تک کہ یہ دنیا قائم رہے گی امام حسین کا پیغام جو ہے وہ باقی اور جاری اور ساری رہے گا۔ اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ داستان ابھی تک پوری نہیں ہوئی، بلکہ اس کا منتقم، اس کا انتقام لینے والا حضرت حجت جو ہے ابھی ان کی آمد باقی ہے، اور وہ اس کا آ کر بدلہ لیں گے۔ انقلابی جوش و جذبہ، یعنی یہ جتنے بھی لوگ تھے جو کہ کربلا کے میدان میں جمع ہوئے تھے، وہ ایک بنیادی تبدیلی معاشرے میں لانا چاہتے تھے، جو ایک بے حسی آ گئی تھی دین سے متعلق لوگوں میں، کہ اب یہ دین جو ہے وہ سمجھ رہے تھے کہ اب یہ دین ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا اور اس کا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا۔ لیکن یہ کچھ لوگ جو ہیں، مٹھی بھر لوگ، ان کا جوش و جذبہ جو تھا وہ انقلابی تھا، اور وہ پر امید تھے، اور آخری لحظے تک وہ ہمت سے مقابلہ کرتے رہے، اور وہ اپنے مضبوط اعصاب کے ساتھ جو ہے انہوں نے ثابت کر دیا کہ وہ ثابت قدم ہے، اور وہ اپنے ہدف اور مشن میں کامیاب ہو گئے۔ امام محوری، ہر شخص جو ہے اس میدان میں وہ امام کے مطابق چل رہا ہے، اور یہ ہمارے لیے بھی ایک درس ہے کہ اطاعت امیر جو کہ لازمی جز ہے انسان کی تربیت کا، کہ وہ اپنی زندگی میں ہر عنصر میں اپنی زندگی کے امام کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے۔ عشق محوری، یعنی وہ جو ہے اپنے ہدف سے ایک عشق رکھتے تھے، اور اس پر اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے، اور اس پر ایک کامل ایمان تھا ان کو، اور ایمان کے ساتھ ہی انسان کو یقین ہو جاتا ہے کہ وہ صحیح راستے پر ہے، اور اس کا انجام یقیناً کامیابی ہوگی، اور یہ یقین اس کو اطمینان دیتا ہے، اور اس میں اخلاص لاتا ہے، اور اس میں قربانی کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ ان سب کے میرے پاس جو ہے وہ شواہد لکھے ہوئے ہیں، لیکن پھر ہم جو ہے وہ اپنے عنوان سے جو ہے اس کو زیادہ ٹائم نہیں دے سکیں گے۔ توحید محوری، انسان کربلا میں لوگ جو ہیں وہ ہر قسم کی قید و بند سے آزاد ہو گئے تھے، انہیں اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں تھی، مال کی بھی پرواہ نہیں تھی، اور دنیا سے بے رغبتی اگر کہیں دیکھنی ہے تو انسان کو میدان کربلا میں دیکھنا چاہیے۔ اس کو کہتے ہیں توحید محوری۔ عزت محوری، یعنی کسی بھی مرحلے پر انہوں نے اپنے آپ کو لیٹ ڈاؤن نہیں کیا، یعنی وہ جو امام کا ہے نا قول ہے، ہاتھ میں الذلہ، یعنی الا وان دئی ابن دئی، یعنی ناپاک نسل کے ناپاک بیٹے نے مجھے تلوار یا ذلت کو اپنانے کا اختیار دیا، یعنی دو آپشن چھوڑے ہیں میرے لیے یزید نے، یا تو میں جو ہوں وہ ذلت کا راستہ اختیار کروں، یا میں جو ہوں وہ تلوار سے مقابلہ کروں اور اپنی جام شہادت نوش کروں۔ میں تلواروں کا استقبال کروں گا، امام فرما رہے ہیں، میں تلواروں کا استقبال کروں گا، اور کبھی بھی ذلت کو قبول نہیں کروں گا۔ یہ ہے میسج جو کربلا والے رہتی دنیا تک انہوں نے دے دیا ہے، کہ اگر آپ حق کے راستے پر ہیں تو آپ پھر ڈٹ جائیں اپنے ہدف اور مقصد کے لیے، اور عزت جو ہے وہ اسی کا نام ہے۔ لہٰذا یہ جو مقولہ ہے کہ عزت کی موت جو ہے ذلت کی زندگی سے بہت بہتر ہے، وہ ہمیں کربلا میں نظر آتی ہے۔ اس کے بعد مکمل تیاری، یہ تیاری جو ہے فقط آپ جانتے ہیں کہ کربلا کی تیاری جو ہے وہ کئی نسلوں پہلے سے شروع تھی۔ حضرت آدم بلکہ تمام انبیاء اس سرزمین پر گئے ہیں، اور پھر اس کے بعد رسول خدا نے اس کی خبر دی ہے، ان کو تیار کیا گیا۔ امام حسین تیار ہو رہے تھے، اور خود بھی تیار ہو رہے تھے، اور اپنے جانثاروں کو بھی اس کے لیے مکمل تیار کر رہے تھے کہ کسی میں کوئی سقم نہ آ جائے، کسی میں کوئی جو ہے جھول نہ آ جائے، اور کوئی جو ہے وہ
بہت سارے واقعات ہیں میرے ذہن میں اس وقت گھوم رہے ہیں جناب زینب سے جو خیمے کے باہر جو بات چیت ہوئی، تو یہ سارے واقعات بتاتے ہیں کہ امام نے بہت ہی دقت کے ساتھ جو ہے وہ انتخاب کیا تھا۔ نصیحت اور موعظہ اس واقعے میں جگہ جگہ جو ہے وہ امام جو ہے وہ خطبات دیتے ہیں، اور امام جو ہے نصیحت کرتے ہیں آخری لحظے تک۔ امام کی شہادت سے پہلے تک امام جو ہے لوگوں کو نصیحت کر رہے تھے، اور کہہ رہے تھے کہ اگر تم مسلمان نہیں ہو تو کم سے کم انسانیت بھی اس بات کی جو ہے وہ اجازت نہیں دیتی کہ جو تم نواسے رسول کی خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کرنا چاہتے ہو، اور یہ ان کے لیے ابدی جو ہے وہ ضلالت اور گمراہی اس کے باعث بنے گی۔ آئیڈیل، تمام آئیڈیلز کو اگر جمع کیا جائے تو پھر وہ کربلا بنتی ہے، چاہے وہ ماؤں کا تذکرہ آتا ہے اس میں، چاہے وہ بہن بھائی اصحاب دوست بھانجے بھتیجے، ہر شخصیت ہر رشتہ جو ہے وہ یہاں پر ایک آئیڈیلزم ہمیں اس میں نظر آتا ہے۔ اسی طرح اصلاح معاشرہ میں ہر صنف کا کردار، یہ اس میں خواتین بھی ہیں، یعنی امام یہ بتانا چاہتے تھے کہ اگر معاشرے کی اصلاح کرنی ہے تو اس میں خواتین کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، 6 ماہ علی اصغر کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، اور قاسم اور اکبر اور ہر صنف کے لوگوں کو، حتیٰ غلاموں کا بھی اس میں کردار ہے، کنیزوں کا بھی اس میں کردار ہے۔ 13واں نقطہ ہے تربیت کا کربلا میں، وہ ہے ظلم ستیزی۔ یہ اس مرکزی نقطہ ہے نہ فقط کربلا کا بلکہ تمام ائمہ اہل بیت کی زندگی کا۔ اب اس کے طریقہ کار کیا ہے؟ وہ طریقہ کار مختلف ہے، ہر امام نے اپنے اپنے دور میں مختلف طریقے سے اس ظلم کا، اس بربریت کا، اس ظالم نظام کا، جس کو ہم کہتے ہیں طاغوت، اس کا مقابلہ مختلف انداز میں کیا ہے۔